بھائی ایک بات بتاؤں؟ ہاں بولو۔ میرا دوست کہہ رہے تھے یہ آخری رمضان ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس کو کس نے بتایا ہے؟ اس نے ریلز میں دیکھا تھا۔ بھائی ہم مر جائیں گے؟ چلو ماما سے پوچھتے ہیں۔ میں تو چھوٹی ہوں، میں تو جنت کی جاؤں گی۔ میں ماما کو بلا کے لاتا ہوں۔ ماما میرا دوست کہہ رہے تھے یہ رمضان آخری رمضان ہے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ آپ کا دوست کیا غائب کا علم رکھتا ہے؟ ویسے ہو بھی سکتی ہے دنیا ختم۔ چلو میرے ساتھ کام کرواؤ، کیک بنواؤ، پھر میں بتاتی ہوں۔ آپ کی کیک میں بھی بناؤں گا، میں آپ کی ہیلپ کروں گا۔ چلو ٹھیک ہے، آؤ تم لوگ مل کر کیک بناتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسے کہ میرے بچے کہہ رہے تھے کہ یہ رمضان جو ہے وہ آخری رمضان ہے، تو کیا یہ رمضان آخری رمضان ہے؟ اس کے بارے میں ہم بالکل بات کریں گے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، میں ضرور آپ کو بتاؤں گی یہ رمضان آخری رمضان ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے تھوڑی کام کی باتیں کر لیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان آیا ہے۔ ہماری زندگی میں ایک بار پھر ہمیں رمضان نصیب ہو رہا ہے، ہم خوش قسمت ہیں نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان مبارک کی مبارک دیتے ہوئے کچھ اس طرح فرماتے تھے: تمہارے پاس رمضان جیسا ببرکت مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی رحمت سے تمہیں ڈھانپ لیتا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تمہارے رزق، تمہارے ذوق و شوق کو دیکھتا ہے، تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو بھلائی دکھاؤ، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھو۔ یہ نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ رمضان میں نیکیوں کا اجر بہت زیادہ ملتا ہے، ایک نیکی کا اجر آپ کو 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ آپ نے رمضان آنے سے پہلے تیاری کرنی ہے۔ ہم نے تیاری کیا کرنی ہے؟ ہم نے یہ تیاری نہیں کرنی کہ ہم اپنے گھر کو صاف کر لیں، پردے دھو لیں، بستر دھو لیں، چیزیں صاف کر لیں تاکہ عید پہ اور رمضان میں کی دعوتوں میں ہمارا گھر بہت خوبصورت لگے۔ نیت آپ نے چینج کرنی ہے۔ آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ ہم نے رمضان میں فری ہو کر عبادت کر سکیں، گھر کو صاف ستھرا کر لیں تاکہ صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر عبادت کر سکیں۔ سارا کمال تو نیت کا ہوتا ہے۔ آرام سے عبادت کر سکیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں، اللہ سے زیادہ دعائیں مانگ سکیں۔ ایک جگہ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی روزے دار کی افطاری کروائی، وہ افطاری اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ ہم نے صرف خود افطاری نہیں کرنی، ہم نے ارد گرد غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ارد گرد کے غریب روزے داروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جو بندہ کسی غریب کی افطاری کرواتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس نے روزہ رکھنے کا ثواب ایک روزے دار کو ملتا ہے۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو اتنا مال و اسباب نہیں ہے، تو ہم کیسے افطاری کروایا کریں کسی کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ایک کھجور یا لسی کا گھونٹ بھی پلا دو گے تو آپ کو اجر ڈبل ملے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کھلائیں، آپ کے پاس جو ہے آپ وہ روزے دار کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کوئی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے تو اسے حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ دیکھیں ہمارے پاس رمضان میں اجر کمانے کا، نیکیاں کمانے کا کتنے موقع ہیں، یوں سمجھو کہ نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سیل میں لوٹنا ہے نیکیوں کو۔ جیسے ہم سیل میں جاتے ہیں، ہم کپڑے لے لیں، خرید لیں، پھر دوبارہ پتہ نہیں سیل لگے یا نہ لگے، 50% سیل میں تو ہم بھاگ کے جاتے ہیں۔
تو یہاں بھی نیکیوں کی سیل لگی ہے. وہ بڑا ہی بد نصیب انسان ہوتا ہے جو رمضان میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے. اسی طرح قرآن پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو قیام کیا کرتے تھے، باقاعدہ رمضان میں رات کو اس کی تلاوت کیا کرتے تھے قرآن پاک کی، کیونکہ قرآن پاک رمضان میں ہی نازل ہوا ہے اور اس کی ایک لفظ پڑھنے سے 70,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو کون کم بخت ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا کہ ہمیں اتنی نیکیاں ملیں. رمضان میں آپ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں، ہمارے لیے انہوں نے کیا بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، وہ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. اگر ایک بات پر بھی عمل کر لیں گے تو ہماری زندگی بدل جائے گی. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے غلام کا بوجھ کم کیا اس کے بدلے اس کی بخشش کر دی جائے گی. اب رمضان میں کام والیوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں اکثر، اگر ہم ان کی ہیلپ کر دیں گے، ان کی کام میں مدد کر دیں گے تو یہ بھی ہمیں ثواب ہے. ثواب رمضان میں ایک ایک آپ کا روزے دار کا سونا، جاگنا، استغفار کرنا، پڑھنا، لکھنا، سب کچھ ثواب ہے، سب کچھ. تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، ہم نے اس رمضان میں نیکیوں کو حاصل کرنا ہے. ہم نے اس رمضان کو خالی نہیں جانے دینا. ہم نے اپنی توبہ قبول کروانی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے خوش قسمت بھی ایک امت آئے گی، میرے نبی کی، آخری نبی کی، جو سارا دن بھوکی پیاسی رہے گی اور افطاری کے ٹائم وہ میرے ساتھ ڈائریکٹ بات کرے گی. تو آپ خود سمجھ لیں کہ افطاری کے ٹائم ہم سارا ٹائم جو ہے افطار کا وہ افطاری بنانے میں لگا دیتے ہیں. تو ہمارے پاس دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ہوتا. افطار سے پہلے کام جلدی جلدی سے سمیٹ لیں، ٹھیک ہے، اور آدھا گھنٹہ 15 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو بھی سکھائیں کہ دعا مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے آپ کی دعاؤں کو. توبہ کریں، رزق مانگیں، جو بھی حاجات ہیں آپ کی ان سے مانگیں. اب بات کرتے ہیں کہ کیا یہ رمضان آخری رمضان ہے؟ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، رمضان آخری بھی ہو سکتا ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میں یا آپ اگلے رمضان نہیں ہوں. جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت آ گئی نا، اس کے لیے تو دنیا ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر مر گئے اگلے رمضان تک تو ہمارا تو یہ آخری رمضان ہے. کسی کو پتہ ہے کہ وہ اگلے رمضان تک زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. جو مر گیا اس کے لیے دنیا ختم ہو گئی، اس کے اعمال ختم ہو گئے جس کے ذریعے وہ جنت میں جا سکتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اسی رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر اتنے نیک کام کریں کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہم جنت کے حقدار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس رمضان میں اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی، اور ہمیں آئندہ بھی رمضان اللہ تعالیٰ نصیب کرے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.